یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو حفظ کر کے بھلا دینے کی کیا سزا ہے؟ دیکھیں، قرآن و حدیث یہ کہتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھ کر بھلا دیا وہ بروز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا۔ اگرچہ اس کی تعویل بعض مفسرین نے یہ کی ہے کہ قرآن پڑھ کر اس پر عمل نہ کرے، یہ بھلانا ہے تو وہ اندھا اٹھایا جائے گا، لیکن بعض نے اس کے ظاہر کو بھی لیا ہے کہ ظاہر کو ہم کیوں ظاہر سے ہٹیں، قرآن کسی نے یاد کیا اور بھلا دیا، غفلت میں مبتلا ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ اندھا اٹھایا جائے۔ اسی لیے جو اپنے بچوں اور بچیوں کو حفظ کروانا چاہتے ہیں، میں ان کو اکثر مشورہ دیتا ہوں کہ غور کریں سب سے پہلے کہ آپ کے گھر میں ایسا ماحول ہے کہ بچے حفظ کے بعد بھی حفظ کو قائم رکھ سکیں۔ نمبر 2، کیا آپ کا بچوں پہ اتنا کنٹرول ہے کہ جب وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جائیں اور وہ بالغ ہو جائیں اور وہ مطلب انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، تھوڑا سا آزاد ہو جائیں، تب بھی وہ آپ کا حکم مانتے ہوئے قرآن کو بار بار ریپیٹ کریں؟ بعض ماں باپ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے بچیوں کو بھی حفظ کرا دیتے ہیں، لڑکوں کو کراتے ہیں، لڑکا بڑا ہوتا ہے، باہر جاتا ہے، ماں باپ کی سننا چھوڑ دیتا ہے، قرآن گیا۔ بچی شادی ہوئی، شوہر ہے، سسرال ہے، جوائنٹ فیملی ہے، اس میں لگ گئی، بچے پیدا ہوئے، قرآن گیا۔ کیا فائدہ وہ آپ کے قرآن پڑھانے کا؟ ذرا یہ بتائیے۔ سزا اپنی جگہ موجود۔ اور یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیں، اب یہ بات آئی ہے تو میں عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کو یاد کیا پھر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، وہ بروز قیامت اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے ہر حافظ کے لیے انعام نہیں ہے کہ آپ نے حفظ کر لیا، اب آوارہ گردیوں میں لگے ہوئے ہیں، لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بچی ہے تو وہ بے پردگی کر رہی ہے، حرام کام معاملات چل رہے ہیں، غیبتیں، چغلیاں، اور حافظہ ہونے کی وجہ سے ذہن میں یہ تصور قائم ہے کہ انشاءاللہ میدان معاشر میں 10 کی شفاعت ہوگی۔ کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے آپ، بلکہ آپ کا وہاں بچنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بعمل حافظ قرآن کے لیے ہے کہ جس نے قرآن کو یاد کیا پھر حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا۔ تو اب آپ کے لیے جو ماں باپ اپنے بچوں کو حفظ کروا رہے ہیں، پہلی بات حفظ، نمبر 2 اس پر عمل، نمبر 3 حفظ پہ استقامت، وہ کبھی بھولے نہیں۔ یہ آپ میں صلاحیت ہے اتنی، آپ ایسا ماحول بنا چکے ہیں کہ آپ آگے چل کے بچوں کو کنٹرول کر سکیں گے، پھر تو ضرور آپ کروائیں، ورنہ کسی اچھے عالم دین سے مزید مشورہ کر لیں۔ ایک